آج کا تھمبنیل تو دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے جس موضوع پر بات کرنی ہے نا، جو ٹاپک ہے وہ کتنا سینسٹیو ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو نا رخصت کرتے وقت گلے لگاتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور پھر بھی سب لوگوں کے ذہن میں نا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اب اگلے گھر سے نا تمہارا جنازہ ہی نکلے گا، واپس مت آنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واپس مت آنا۔ یہ بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ جو اگلا گھر ہے وہی تمہارا گھر ہے۔ کچھ حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، والدین بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹی صبر و تحمل سے نا جو بھی اس کو حالات پیش آئیں وہ اپنا گھر بسا کر رکھے۔ یہ جملہ نا ہم نے کتنی ہی بار سنا ہے، شادیوں کے بعد، رخصتیوں کے بعد، بزرگوں کی نصیحتوں میں، مگر آج میں آپ سے نا ایک سوال پوچھتی ہوں، اگر وہ گھر جنت کی بجائے جہنم بن جائے تو؟ اگر شوہر محبت کرنے والا نہیں بلکہ ظالم ہو تو؟ اگر بیٹی کی عزت، سکون، ذہنی صحت بلکہ جان خطرے میں ہو تو؟ کیا پھر بھی اسے صرف اس لیے وہاں رہنا چاہیے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے معاشرے کی اس سوچ کو بدلنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی پر بات کروں گی کہ کیوں یہ روایت خطرناک ہے، کیوں بہت سی عورتیں ظلم سہتی رہتی ہیں، اور کیوں والدین کو اپنی بیٹیوں کے لیے محفوظ جگہ بننا چاہیے، نہ کہ ان کو اپنا دروازہ بند کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ میں نے آج بنانا تھا حلیم، جس کے لیے دالیں میں نے بھگو کے رکھی ہوئی ہیں، اور سب سے میں نے پیاز فرائی کر کے نا میں نے نکال لیا، اور اچھا خاصا میں نے نا حلیم بنا لینا جو پھر 2 دن تک چلے گا، اور دوسرے دن تو میں نے نا ہانڈی نہیں بنانی، سالن نہیں بنانا، یہی چلے گا۔ تو ساتھ ساتھ بناتے ہیں حلیم اور ساتھ ساتھ اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ کہاں سے آئی۔ ہمارے معاشرے میں نا بیٹی کی شادی کو اکثر آخری منزل ہی سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے شادی کے بعد بیٹی والدین کی ذمہ داری نہیں رہتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب تمہارا اصل گھر وہی ہے۔ ہر گھر میں تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عورت کا اصل امتحان سسرال میں ہوتا ہے۔ طلاق شدہ بیٹی سے بہتر ہے برداشت کرنے والی بیٹی۔ اور یہی جملے بہت سی عورتوں کو نا ایک ایسی زندگی میں دھکیل دیتے ہیں جہاں وہ روز تھوڑا تھوڑا مر رہی ہوتی ہے۔ اب کہہ تو دیتے ہیں کہ برداشت کرنا ہے، لیکن برداشت اور ظلم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہر رشتے میں اختلافات ہوتے ہیں، ہر شادی میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن اختلاف ایک الگ چیز ہے اور ظلم ایک الگ چیز ہے۔ اگر شوہر مار پیٹ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بے عزت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مالی طور پر قید رکھتا ہے، ذہنی ٹارچر کرتا ہے، یا پھر بیوی کو خاندان سے کاٹ دیتا ہے، تو یہ ایڈجسٹمنٹ تو نہیں ہے، یہ تو ابیوز ہے۔ اور ابیوز کو صبر کا نام دینا ظلم کو نارمل بنا دیتا ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ نارمل ہے تو وہ نارمل ہی لگنے رہے گا نا، وہ ظلم تو رہے گا ہی نہیں۔ اسی طرح میں ایک سٹوری جانتی ہوں کہ ایک لڑکی نے جب شادی کے بعد اپنی ماں سے کہا کہ امی وہ مجھے مارتا ہے، تو اس کی ماں نے بھلا پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ بیٹا ہر مرد تھوڑا غصے والا تو ہوتا ہے، صبر کرو، کچھ مہینوں کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی وہ مجھے کھانے تک کے پیسے نہیں دیتا بیٹا، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کی امی وہ دوسری عورتوں سے بات کرتا ہے، مردوں کی عادت ہوتی ہے میرے گھر کو بچاؤ، اور ایک دن خبر آتی ہے کہ آپ کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ مطلب اس قدر اس پر وہ ذہنی ٹارچر بھی ہوتا ہے، اور اتنا وہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم تب جاگتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا والدین یہ بات کہتے کیوں ہیں؟ اکثر والدین برے نہیں ہوتے، وہ اپنی بیٹی سے محبت ہی کرتے ہیں، مگر وہ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے معاشرتی دباؤ۔ لوگ کیا کہیں گے، طلاق کا خوف، طلاق شدہ بیٹی کی زندگی مشکل ہو جائے گی، معاشی مسائل، ہم دوبارہ اسے کیسے رکھیں گے، پرانی تربیت، پھر ہم نے بھی برداشت کیا ہے تم بھی کرو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف اس لیے کہ پچھلی نسل نے تکلیف سہی ہے تو اگلی نسل بھی سہے؟ اس وجہ سے آپ کسی دوسرے کو چھوٹ دے دیں گے کہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے؟ آپ نے رشتہ کیا، شادی کی، آپ نے تو اچھے کے لیے کی نا، لیکن اگر اگلا بندہ جانور نکل آئے تو آپ کو چاہیے نا اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کا ساتھ دینا۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں یا اپنی عقل کی بھی بات کریں تو یہ بات نا سمجھ میں نہیں آتی۔ اسلام نے عورت کو ظلم سہنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے نکاح کو سکون کا رشتہ بنایا ہے، قید خانہ نہیں۔ اگر شوہر ظالم ہے، حقوق نہیں دیتا،
جان و عزت کو خطرہ ہے تو عورت کو علیحدگی کا حق حاصل ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو بھی ہو شوہر کے گھر میں ہی رہنا، یہ نہ دینی بات ہے اور نہ ہی انسانی بات ہے۔ ایک عورت 10 سال بعد ابیوزو میرج میں رہی صرف اس لیے کہ اس کے والد نے کہا تھا لوگ ہنسیں گے اگر تم واپس آئی۔ 10 سال بعد وہ واپس آئی، لیکن ساتھ کیا لائی؟ ڈپریشن، انزائٹی، خود اعتمادی کی تباہی اور 2 بچے جو روز وائلنس دیکھ کر بڑے ہوئے۔ یاد رکھیں، ظلم صرف ایک عورت کو نہیں توڑتا، وہ پوری اگلی نسل کو متاثر کر دیتا ہے۔ اب جو ہماری بیٹیاں ہیں جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں، یا میری وہ بہنیں جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں، جن کی ہو چکی ہیں، وہ تو بہت کچھ سہ رہی ہیں اور بہت ان کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ لیکن بیٹی کو ہمیں کیا سکھانا چاہیے؟ ہم بیٹیوں کو یہ نہ سکھائیں کہ ہر حال میں برداشت کرو، زبان بند رکھو، گھر بچانے کے لیے خود کو ختم کر دو۔ ہم انہیں یہ سکھائیں کہ عزت کمپرومائز نہیں ہوتی، محبت میں خوف نہیں ہوتا، شادی پارٹنرشپ ہے، پوائزن نہیں، میکا ہمیشہ محفوظ جگہ ہے۔ اور اگر والدین میری اس پیغام کو سن رہے ہیں نا، تو یہ اگلی جتنی بھی میں باتیں کروں گی نا، یہ ان کے لیے کہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ نہ کہیں کہ اب واپس مت آنا، بلکہ یہ کہیں بیٹا ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہارا گھر آباد ہو۔ بلکہ سب والدین یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رکھے، لیکن اگر کبھی تمہاری عزت، سکون یا جان خطرے میں ہو تو یہ گھر ہمیشہ تمہارا ہے۔ یہ جملہ ایک بیٹی کو کمزور نہیں کرتا، اس کو طاقتور بنا دیتا ہے، یہ ایسے محفوظ بنا دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتی کہ اگر اس کے ساتھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو وہ کہاں جائے گی۔ ہم نا شروع سے ہی اپنی بیٹیوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں جب وہ چھوٹی ہوتی ہے نا، تب سے ہی کہ شادی کے بعد تم نے واپس نہیں آنا یا اب تمہارا جنازہ ہی نکلے گا۔ تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہوتا، یہ اس کے ذہن میں پوری زندگی کے لیے نا ایک خوف بٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اگر میری شادی ناکام ہوئی تو میرے اپنے بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہی سوچ ایک لڑکی کی ذہنی صحت کو اندر سے نہ توڑ دیتی ہے۔ خوف اور انزائٹی میں وہ چلی جاتی ہے۔ ایسی بیٹی ہر وقت خوف میں رہتی ہے، اگر شوہر نے برا سلوک کیا تو میں کہاں جاؤں گی، اگر مجھے نکال دیا گیا تو کون اپنائے گا، اگر میں بولی تو سب مجھے ہی قصوروار کہیں گے۔ یہ مسلسل خوف اسے انزائٹی میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ ہر وقت دباؤ، گھبراہٹ اور ذہنی تناؤ میں رہتی ہے، اور اس کی جو اپنی سیلف ورتھ ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب معاشرہ ایک عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری عزت صرف شادی بچانے میں ہے، تو وہ اپنی ویلیو ہی بھول جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ شاید میں کافی اچھی نہیں، شاید مار کھانا میری غلطی ہے، شاید مجھے ڈیزرو کرتا ہے ایسے کرنا۔ آہستہ آہستہ نا اس کا سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اور جب ایک انسان مسلسل تکلیف برداشت کرتا ہے اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ نا ایموشنلی بند ہو جاتا ہے، وہ ہنسنا چھوڑ دیتا ہے، رونا چھوڑ دیتا ہے، محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے، صرف زندہ رہتا ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ جو بھی بیٹیاں اس طرح کی صورتحال سے گزرتی ہیں نا، وہ ظلم کو نارمل سمجھنے لگتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ محبت میں تکلیف ہوتی ہے، شادی میں عزت ضروری نہیں، مرد کا غصہ برداشت کرنا عورت کا فرض ہے، اور پھر یہی نا اگلی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب ہم بیٹی سے یہ کہتے ہیں نا کہ واپس مت آنا، تو ہم صرف ایک دروازہ بند نہیں کرتے، ہم اس کے ذہن میں یہ پیغام لکھ دیتے ہیں کہ تمہاری حفاظت سے زیادہ ہمیں معاشرے کی رائے عزیز ہے، اور یہی سوچ ہزاروں عورتوں کو زندہ لاش بنا دیتی ہے۔ اگر ہم واقعی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں نا، تو انہیں یہ یقین دلائیں تمہاری عزت کسی رشتے سے بڑی ہے اور ہمارا گھر ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اگر آپ لوگ بھی میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ شیئر کریں۔